میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھیں۔ آج کی نشست میں بھی آپ حضرات کی خدمت اقدس میں زکوٰۃ ہی کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنے کی جسارت کروں گا، لیکن اس سے پہلے شعبان کا آخری جمعہ ہونے کے حوالے سے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں اپنے صحابہ کو دیا، اس پیغام کا کچھ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم سامعین گرامی قدر، شعبان کا آج آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا جمعہ جو ہوگا، زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ جمعہ ہم رمضان المبارک کا پڑھیں گے۔ محترم سامعین ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری جمعہ میں منبر پر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جو رحمتوں بھرا ہے، جس ماہ مبارک کے اندر تم ایک نفل کی عبادت کرو گے، یعنی ایک نفل پڑھو گے، رب تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں فرض کا ثواب لکھیں گے۔ فرض پڑھو گے، اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال کے اندر 70 گنا بڑھا کر لکھیں گے۔ اور اے میرے صحابہ، جانتے ہو وہ مہینہ آنے والا ہے جو قرآن والا مہینہ ہے، جس ماہ مبارک کے اندر قرآن کا نزول ہوا، وہ ماہ مبارک آنے والا ہے جس ماہ مبارک کے اندر رب تعالی شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ وہ ماہ مبارک آنے والا ہے جس ماہ مبارک کے اندر روزانہ جنت کو جنتیوں کے لیے مزین کیا جاتا ہے۔ وہ ماہ مبارک آنے والا ہے جس ماہ مبارک کے اندر ایک رات ایسی آنے والی ہے جس رات کے بارے میں خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ مہینہ آنے والا ہے جو غمخواری کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے، الفت و مودت کا مہینہ ہے۔ یاد رکھو، جس نے اس ماہ مبارک کے اندر کسی کو روزہ افطار کروا دیا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر اس روزہ دار کے روزے کا بھی ثواب لکھیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر ایک استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کا پیٹ بھر کر روزہ افطار کروا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پانی کے ایک گھونٹ سے بھی روزہ افطار کروا دے گا، ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دے گا، لسی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروا دے گا،
اس کو بھی اتنا ہی ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، نیکیوں کی بہار آ رہی ہے، رب تعالیٰ کی مغفرت جوش میں ہوگی، رب تعالیٰ کی قربتیں پانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس ماہ مبارک کے اندر صبح تم سحری کھاؤ گے، شام کو افطاری کرو گے، پورا دن بھوکے پیاسے رہو گے، تو رب تعالیٰ تمہارے لیے سمندر کی مچھلیوں کو تمہاری مغفرت کی دعا پر معمور کر دے گا۔ وہ مہینہ آنے والا ہے۔ اس ماہ مبارک کا تقدس یوں سمجھ لو کہ اس ماہ مبارک کے پانے کے لیے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اے میرے مولا مجھے وہ ماہ مبارک عطا فرما دینا۔ وہ ماہ، وہ لمحہ، وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں میرے دوستو آ رہی ہیں۔ خوش نصیب ہوں گے وہ جو ان لمحوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں مال عطا کرنا، اپنے دروازے غرباء کے لیے کھول دینا، غرباء کے ساتھ ہمدردی غمخواری کا برتاؤ کرنا اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے، بڑا محبوب ہے۔ جہاں بہت سارے لوگ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہیں پر بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کے حکم کو بھی پورا کرتے ہیں۔ کون سا حکم؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم۔ اگرچہ زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ رمضان کا زکوٰۃ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر چونکہ ایک عرف عام کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کو رمضان کے اندر ادا کرتے ہیں، اس لیے ضروری سمجھا کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھیں، زکوٰۃ کی اہمیت کو جانچیں، کیونکہ ماہ مبارک بڑا اعلیٰ آ رہا ہے، ماہ مبارک بڑا برکتوں والا آ رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو عمل تم کرو گے اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ رب العزت اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر تمہیں قرب کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ تو محترم، زکوٰۃ، مال کو پاک کرنا۔ زکوٰۃ کی تعریف کیا؟ مال کو پاک کرنا۔ اصطلاحی تعریف کیا؟ جو صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، وہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکال دے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی دیا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کر دی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دین کے مسائل کا علم نہیں ہے، دین کی طرف رغبت نہیں ہے،
دین حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، وہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کر دی مال کے اندر کمی ہو جائے گی، مال کے اندر کمی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے پر حکم ہے کہ 2500 روپیہ، 1,00,000 پر 2500 روپیہ تم اللہ کے راستے میں نکالو اور ان مستحقین تک پہنچاؤ کہ جن مستحقین تک پہنچانے کا رب نے حکم دیا ہے۔ اب ایک بندہ یوں کہے کہ میرے پاس تو 1,00,000 روپیہ ہے، میں اس میں سے 2500 روپیہ نکال دوں گا تو میری رقم کے اندر تو کمی آ جائے گی، میری رقم کے اندر تو کمی آ جائے گی۔ اور دوسری طرف وہ دیکھتا ہے سود کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 1,00,000 روپیہ میں کسی کو قرض دوں، جب واپس لوں گا تو اس کے ساتھ 2500 روپیہ زائد لوں گا، یہ سود ہے۔ وہ کہتے ہیں اس صورت کے اندر تو مال بڑھ رہا ہے، اس صورت کے اندر تو مال بڑھ رہا ہے۔ یاد رکھو، یہاں تیری اور میری عقل کام نہیں آئے گی، تیری اور میری سوچ کام نہیں آئے گی۔ کیوں کہ بسا اوقات عقل کچھ سوچتی ہے اور اللہ کا حکم کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، حکمتیں اللہ کے حکم کے اندر ہیں، میری اور تیری سوچ کے اندر نہیں ہے۔ نظر کچھ کہتی ہے، عقل کچھ کہتی ہے، پس پردہ اللہ کا حکم کچھ کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا، اے موسیٰ، جب جادوگروں سے مقابلہ تھا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ بن گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر عصا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ تیرے ہاتھ کے اندر یہ جو عصا ہے اسے زمین پر پھینک دے۔ یہاں عقل چیختی ہے، یہاں عقل کیا کہتی ہے؟ موسیٰ تیرے ہاتھ کے اندر عصا ہے نا، اس کو پکڑ اور سانپوں کو مارنا شروع کر دے، سانپوں کو مارنا شروع کر دے۔ لیکن رب کہہ رہا ہے عصا زمین پر دے مار، عصا کو زمین پر پھینک دے۔ عقل کہتی ہے پھینکنا، مارنا شروع کر دے۔ اللہ کا حکم ہے پھینک دے۔ اب اللہ رب العزت کے کلیم نے اللہ کے حکم کو مانا، زمین پر پھینک دیا۔ جب اللہ کے حکم کو مانا، زمین پر عصا کو پھینک دیا، وہ عصا جو لکڑی کا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم کو مانا۔ اے میرے دوستو، آج ظاہری طور پر مال کے اندر زکوٰۃ کی صورت میں کمی نظر آتی ہے، سود کی صورت میں بڑھوتری نظر آتی ہے، پر اللہ کا حکم کیا کہتا ہے؟ اللہ کا حکم یہ کہتا ہے سود مال کو گھٹاتا ہے اور زکوٰۃ مال کو بڑھاتی ہے۔ زکوٰۃ مال کو بڑھاتی ہے، صدقات مال کو بڑھاتے ہیں، سود مال کو گھٹاتی ہے۔ تو ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ کہتا ہے، وہی کرنا ہے جو اللہ کا حبیب کہتا ہے، وہ نہیں کرنا جو عقل کہتی ہے، وہ نہیں کرنا جو لوگ کہتے ہیں، وہ نہیں کرنا جو معاشرہ کہتا ہے۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کا رسول؟ حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں، کلمہ پڑھا، کہا اللہ کے نبی میں نماز بھی پڑھوں گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں نماز پڑھوں گا، میں حج کروں گا، میں روزہ رکھوں گا، پر اللہ کے نبی میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات کہی کہ میں جہاد نہیں کروں گا۔
क्योंकि मुझे अपने माल और अपनी जान से बड़ा प्यार है। मुझे अपनी माल और अपनी जान से बड़ा प्यार है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबी, अगर ज़कात अदा नहीं करेगा और जिहाद नहीं करेगा तो फिर जन्नत में दाखिल कैसे होगा? फिर जन्नत में कैसे दाखिल होगा? जब ये जुमले सुने तो उन्होंने फौरन कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं ज़कात भी अदा करूंगा और अल्लाह के रास्ते में क़िताल भी करूंगा। ज़कात अदा करना, जो शख्स जिस पर ज़कात फर्ज है, जो साहिब निसाब है, और उसके बावजूद वो ज़कात अदा नहीं करता, वो खुद फैसला कर ले कि वो जन्नत में कैसे दाखिल होगा, जन्नत में कैसे जाएगा। ज़कात की अदायगी जन्नत की जमानत है। ज़कात की अदायगी जन्नत के रास्ते पे चलने की जमानत है। जो ज़कात अदा करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देगा। अब ये ज़कात अदा न करने वाले सुन लें, पहली उम्मतों में क्या होता था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबार वर्रुहबान लियाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ऐ ईमान वालों, सुन लो, पहले जमानों में, पहली उम्मतों में खास तौर पर इन यहूदियों और नसरानियों के अंदर क्या होता था, इन यहूदियों और नसरानियों के पेशवा, इन यहूदियों और नसरानियों के बड़े आसान अल्फाज के अंदर इन यहूदियों और नसरानियों के उलमा, इन यहूदियों और नसरानियों के इमाम अपने मुरीदीन को, मुक्तदियों को, अपनी इख्तदा करने वालों को, अपने मानने वालों को यूं कहते थे, ये माल हमें दे दो, ये ज़कात का माल हमें दे दो, ये सदक़ात का माल हमें दे दो। लियाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल। वो लोग जो पेशवा थे, जो उनके इमाम थे, जो उनके मुक्तदा थे, वो लोगों का माल नाहक खा लेते थे। वो कहते थे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की जरूरत नहीं, हमें दे दो, हमें देना ऐसा ही है कि तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। क्या मतलब, वो मुस्तहिकीन तक माल नहीं पहुंचाते थे और ये लोग वो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, इन्हें अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से रोकते थे। तो अल्लाह की तरफ से वईद आई, सुनो, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोना और चांदी जमा करके रखते हैं, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा, जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। और यहां यह बात मद्देनजर रहे, यह खिताब ईमान वालों को है, काफिरों को नहीं है, गैर मुस्लिमों को नहीं है। इब्तदान देखे अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा, जो तुम में से सोना और चांदी जमा करके रखेगा, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेगा, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब की बशारत है। दर्दनाक अज़ाब उसे मिलेगा, दर्दनाक अज़ाब।
اور کیسا عذاب اسے ملے گا؟ رب تعالیٰ نے تشریح فرما دی، تفصیل کو بیان کر دیا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں نا، اس سونے اور چاندی کو کل جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، آگ کس کی آگ؟ جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم، پھر اس سے ان کے چہروں کو داغا جائے گا۔ وجنوبہم، اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ وظہورہم، اور پھر ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ ذرا انسان سوچے، آج کا نوجوان ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی پہن کے رکھتا ہے، گلے کے اندر سونے کی چین ڈال کے رکھتا ہے، بلکہ اکثر دیکھا گیا کہ اکثر نوجوان کانوں کے اندر سونے کی بالیاں پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتا۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں کیا رواج چل پڑا ہے کہ منگنی ہو تو سونے کی انگوٹھی پہنا دو، پتہ نہیں اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا؟ کیا سونے کی انگوٹھی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا؟ کیا سونے کی انگوٹھی کے بغیر وہ لڑکی اس لڑکے کے لیے حلال نہیں ہوگی؟ پھر گلے کے اندر سونے کی چین پہن کر ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ ہم مالدار ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ مال مال کہنے والے، میرا میرا کہنے والے، ان کا کچھ نہیں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو 3 کپڑے مرد کے ہیں، 5 کپڑے عورت کے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ قبر میں ہم اتار دیتے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ ہو، سکندر اعظم ہو یا حضرت سلیمان ہو، ساری دنیا پہ بادشاہت کرنے والے جب دنیا چھوڑ کر گئے تھے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سونا رکھنے والوں، اسی انگوٹھی کو کسی دن آگ پر تپانا، آگ پر اسے گرم کرنا، پھر اس کو اپنے جسم کے ساتھ لگانا، کیا تم اس کی شدت اور اس کی حدت کو برداشت کر پاؤ گے؟ ایک دیا سلائی جلا کر بندہ اپنے جسم کے ساتھ لگائے تو اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سونا اور چاندی جو ہم نے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، خدا نخواستہ اس کی زکوٰۃ نہ نکالی، رب کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن میں اسے جہنم کے اندر تپاؤں گا اور پھر اسے تمہارے جسموں کو داغوں گا، اور پھر رب کہہ رہا ہے میں یوں کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس آج اس جمع شدہ مال کا مزہ چکھو، آج مزہ چکھو۔ پھر اس لیے میرے دوستو، جن کے پاس سونا اور چاندی ہے، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ یہاں یہ مسئلہ پھر سماعت فرمائیں۔ بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی ہم یہ زیورات استعمال کرتے ہیں، یا پھر بہت سارے ماں باپ یوں کہتے ہیں جی یہ میں نے اپنی اولاد کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ سونا، یہ انگوٹھی، یہ ہار، یہ میں نے اپنی اولاد کے لیے رکھا ہوا ہے، اولاد کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، تمہاری عقل کا فیصلہ نہیں چلے گا، رب کا فیصلہ چلے گا، رب کا فیصلہ چلے گا۔ یہاں یہ قید نہیں ہے کہ تم نے رکھا ہوا ہے یا استعمال کر رہے ہو،
کچھ لوگ کہتے ہیں جی استعمال شدہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے. سونا اور چاندی جس حال میں ہے، سونا اور چاندی جس حال میں تمہارے پاس ہے، چاہے اسے تم استعمال کرتے ہو، چاہے گھر میں رکھا ہوا ہے، چاہے اولاد کے لیے رکھا ہوا ہے، چاہے کسی کے لیے رکھا ہوا ہے تمہاری ملکیت، تو یاد رکھنا اس پر ہر حال کے اندر زکوٰۃ فرض ہے. نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرو گے، کل قیامت کے دن یہی زیورات تمہارے جسموں پر داغے جائیں گے. اور پھر بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں ہمارے پاس 7.5 تولے سونا نہیں، 52.5 تولے چاندی نہیں. گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا زکوٰۃ کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی. 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے. اگر تمہارے پاس اتنا سونا ہے، 1 تولہ، آدھا تولہ، اور اس کے ساتھ کچھ رقم مل چکی ہے، کچھ چاندی مل چکی ہے، کچھ مال تجارت مل چکا ہے، کوئی دوسری جنس مل چکی ہے، اور اس کو ملا کر دیکھیں تو اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر جا پہنچتی ہے، تو یاد رکھنا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں سال نہیں گزرا، سال نہیں گزرا. ہم نے سنا ہے سال گزرے، اس کی وضاحت بھی سماعت فرما لیجئے. آج سال کس پر گزرنا ضروری ہے؟ صاحب نصاب بندہ کب بنتا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. کیا ہے؟ آج مثال کے طور پر 24 شعبان ہے. 24 شعبان سے پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا، زندگی کے اکثر سال گزر گئے. یاد رکھے مجھ پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے. آج 24 شعبان کو میرے پاس اتنی رقم آ گئی جو 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے. میری ضروریات زندگی سے بھی زائد ہے، میری ضرورت سے بھی زائد ہے، اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی سے زائد ہے. یاد رکھنا آج مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. شعبان گزر گیا، رمضان آیا، رمضان میں بھی مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ شوال کے اندر بھی فرض نہیں. یہ اسلامی مہینے گزرتے گئے، یہ سال گزرتا گیا، اس میں وہ مال کم بھی ہوتا رہا، زیادہ بھی ہوتا رہا، لیکن وہ مال بالکل ختم نہیں ہوا، کم ہوا، زیادہ ہوا. اگلا سال آئے گا، 24 شعبان کو میں دیکھوں گا میرے پاس کتنا مال ہے. اگر وہ مال سن لیجئے، اگر وہ مال 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے، اور ایک دن میرے پاس پہلے آیا ہے، ایک دن میرے پاس پہلے آیا ہے، 2 دن میرے پاس پہلے آیا ہے، 3 دن میرے پاس پہلے آیا ہے، تو یاد رکھنا اس وقت میری ملکیت کے اندر جتنا مال ہوگا سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی، سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی. لوگ کہتے ہیں جی یہ میں نے 2 لاکھ روپے میرے پاس 2 دن پہلے آیا، اس پر تو سال گزرا ہی نہیں ہے. جی میری شادی ابھی ہوئی ہے، سال جو ہے مہینہ پہلے شادی ہوئی ہے، زیور میری بیگم لے کر آئی ہے، اب وہ میری ملکیت میں ہے، اس پر تو سال گزرا نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھنا اس چیز پر زکوٰۃ سال گزرنا ضروری نہیں، تیرا صاحب نصاب ہونا سارا سال ہونا ضروری ہے، تجھ پر سال گزرنا ضروری ہے. مال پر زکوٰۃ سال گزرنا ضروری نہیں، تیرے اوپر سال گزرنا ضروری ہے. آج کہتے ہیں جی یہ 1 لاکھ 2 لاکھ میرے پاس کل آیا، اس پر تو سال گزری نہیں ہے، یہ زیور کل آیا، اس پر سال گزری نہیں ہے. او اللہ کے بندے، تو سارا سال صاحب نصاب رہا ہے نا، تو سارا سال صاحب نصاب رہا ہے، تیرے اوپر سال گزرنا ضروری ہے. جب تیرے اوپر سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد تیرے پاس جتنی رقم ہے اس ساری کی ساری کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. اور پھر زکوٰۃ دی کس کو جا سکتی ہے؟ ذاتی مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ذاتی سواری پر زکوٰۃ نہیں ہے، ذاتی سواری پر زکوٰۃ نہیں ہے.
ذاتی چیزوں پر زکات نہیں ہے، ذاتی چیزوں پر زکات نہیں ہے۔ میں نے مکان بنایا، مکان بنا کر کرائے پر دے دیا، دکان بنائی، دکان بنا کر کرائے پر دے دی، یاد رکھیں اس مکان پر زکات نہیں، لیکن اس مکان پر ملنے والا جو کرایہ ہے اس پر زکات ہے۔ دکان پر زکات نہیں، دکان سے ملنے والا کرایہ جو ہے اس پر زکات ہے۔ جی میں نے پلاٹ خریدا، کیوں خریدا؟ اس لیے خریدا کہ اسے بیچ دوں گا، اس پلاٹ پر زکات ہے۔ پلاٹ خریدا، کیوں خریدا؟ میں اپنا ذاتی گھر بناؤں گا۔ دیکھیں نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جہاں نیت بدلی حکم بدل گیا۔ پلاٹ خریدا، کیوں خریدا؟ اس لیے کہ ذاتی گھر بناؤں گا، زکات نہیں ہے۔ پلاٹ خریدا، کیوں خریدا؟ بیچوں گا، زکات ہے، زکات ہے۔ مکان بنایا، کیوں بنایا؟ اپنے لیے بنایا، رہوں گا، زکات نہیں ہے۔ مکان بنایا، کیوں بنایا؟ بیچوں گا، مکان کی قیمت پر زکات ہے۔ یاد رکھنا نیت کا اعتبار ہے۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں جو سیکھنے سے ہمیں پتہ چلیں گے۔ اب زکات دی کس کو جائے گی اور زکات دیتے وقت شرط کیا ہے؟ زکات کی ادائیگی کے وقت نیت شرط ہے، نیت شرط ہے۔ اگر بغیر نیت کے زکات ادا کر دی تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کو قرض دیا تھا، اب وہ قرض لوٹا نہیں رہا، تو اب میں نیت کر لوں کہ جی چلو ٹھیک ہے وہ غریب ہے، قرض دے نہیں رہا، تو میں وہی رقم جو ہے زکات میں منہا کر لیتا ہوں، اس طرح زکات ادا نہیں ہوگی۔ رقم دیتے وقت تیری نیت کیا تھی؟ اگر رقم دیتے وقت نیت تھی زکات کی تو زکات ادا ہو گئی، اور زکات کی ادائیگی کے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں تو زکات کی ادائیگی ٹھیک نہیں۔ اور پھر یہاں ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے، زکات دیتے وقت بتاتے ہیں کہ جی یہ زکات کے پیسے ہیں، یہ زکات کے پیسے ہیں، یہ زکات کے پیسے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بتانا کہاں ضروری ہے، ہر جگہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس سے اگلا بندہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ یار میں زکات کے پیسے کا مستحق رہ گیا۔ کسی کی دل آزاری نہ کرو، دل آزاری مقصود نہیں، اور اللہ کے بندو ایذائے مسلم حرام ہے۔ تمہارے بول سے اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا، اس دل کو جوڑو گے کیسے؟ اس دل کو جوڑو گے کیسے؟ بتانا وہاں ضروری ہے جہاں آپ کسی کو وکیل بنا رہے ہیں، یا کسی ادارے میں آپ زکات دے رہے ہیں، کسی مدرسے میں دے رہے ہیں، کسی اور ٹرسٹ میں دے رہے ہیں، وہاں بتائیں کہ یہ زکات کے پیسے ہیں۔ لیکن اگر اپنے بھتیجے کو دے رہے ہیں، اپنی بھانجی کو دے رہے ہیں، اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، اپنی بہن کو دے رہے ہیں، وہاں نہ بتائیں زکات کے پیسے ہیں، وہاں بتائیں یہ تیرے لیے تحفہ ہے، وہاں بتائیں یہ تیرے لیے ہدیہ ہے۔ دل کے اندر نیت ہو زکات ہے، لیکن اسے نہ بتائیں، کوئی چیز خرید کر دے دیں، کہیں یہ تیرے بچوں کی عیدی ہے، یہ تیرے بچوں کے لیے آج راشن لے کر آیا ہوں، رمضان آ رہا ہے نا، اس سے تم گزر اوقات کر لینا، یہ میرا فرض بنتا تھا۔ اس طرح کے اپنے اعزاء و قارب کے ساتھ برتاؤ کرو، اور زکات کی ادائیگی کے وقت دیکھو اپنے خاندان کو، اپنے اعزاء و قارب کو سب سے زیادہ مستحق میرے اعزاء و قارب ہیں، وہ جو غریب ہیں، وہ جو غریب ہیں۔ اعزاء و قارب میں زکات صرف اوپر نہیں دی جا سکتی اور نیچے نہیں دی جا سکتی، دائیں بائیں سب رشتوں کو زکات دی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو زکات نہیں دے سکتا، بیٹا دادے کو زکات نہیں دے سکتا، اسی طرح اوپر کے جتنے رشتے ہیں ان کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ بالکل اسی طرح نیچے باپ بیٹے کو زکات نہیں دے سکتا، باپ بیٹا دادا پوتے کو زکات نہیں دے سکتا، نانا نواسے کو زکات نہیں دے سکتا، نانا نواسی کو زکات نہیں دے سکتا۔ نیچے کے جو رشتے ہیں ان کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی۔ بھائی کو زکات دی جا سکتی ہے، بہن کو زکات دی جا سکتی ہے، بھتیجوں کو زکات دی جا سکتی ہے، بھانجیوں کو زکات دی جا سکتی ہے، ان رشتوں کو زکات دی جا سکتی ہے، لیکن باپ اور بیٹا، دادا پوتا، نانا
नवासी, नाना नवासा, इन रिश्तों को ज़कात नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं इनको ज़कात दी जा सकती है। अगर ये गरीब हैं तो ये ज़कात की अदायगी के ज्यादा मुस्तहिक हैं, ज्यादा मुस्तहिक हैं, इनको ज़कात दो। और फिर यकम रमजानुल मुबारक को बैंकों से ज़कात की कटौती होती है, क्या इससे ज़कात अदा हो जाती है? याद रखें, बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त अगर आपने बैंक वालों को बताया है कि हमारी ज़कात काट लेना, हमारी ज़कात काट लेना, तो इससे ज़कात अदा हो जाती है, ज़कात अदा हो जाती है। ये बैंक वाले पूछते हैं, और जिससे न पूछें तो उसकी ज़कात वो गालिबन बैंक वाले काटते ही नहीं है, बैंक वाले काटते ही नहीं है। और अगर वो काटते हैं, आपको पता है, तो यकम रमजान से पहले नियत कर लें कि मेरे उस माल के अंदर इतना माल है, उससे वो बैंक ज़कात काट लेगा, तो ज़कात की अदायगी हो जाएगी, ज़कात की अदायगी हो जाएगी। वो जाने हुकूमत जाने, वो जाने साहिब इख्तिदार जाने, वो जाने उस पैसे के इस्तेमाल करने वाले जाने। अगर तेरे हाथ के अंदर पैसा है तो तूने देना किसको है? सबसे पहले अपना इज़्ज़ा क़ारिब के अंदर देख, अगर वो मुस्तहिक हैं तो उन्हें दे, नहीं तो फिर मदारिस, 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 अल्लाह की कसम इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर मदारिस जो हैं वो ज़कात के ज्यादा मुस्तहिक हैं। क्यों? ये मदारिस चलते ही ज़कात और खैरात से हैं, ये हमारी उनके साथ एक मदद होती है, वहां से उलमा पैदा होते हैं, मुफ्तियान किराम पैदा होते हैं, अल्लाह वाले पैदा होते हैं, जो फिर हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारी नस्लों की रहनुमाई करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त हमारे मुल्क के जो मदारिस हैं वहां तक आप ज़कात पहुंचाएं। ज़कात सादात को नहीं दी जा सकती, सादात, सादात वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं, यह उनकी इज्जत और तकरीम है। अहले सादात को ज़कात नहीं लगती। इसी तरह गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती। गैर मुस्लिम वो ज़कात अगर दी है तो उसको ज़कात की अदायगी नहीं होगी। ज़कात मुसलमान ही को दी जा सकती है। ज़कात मस्जिद में नहीं लगती, मस्जिद के अंदर ज़कात का पैसा नहीं लगता। ज़कात के पैसे से क्या मैं चीज खरीद कर दे दूं? हाँ, ज़कात के पैसे से चीजें खरीद कर भी दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहे कि मैं रमजान के अंदर ज़कात अदा करूंगा, मैं देखता हूं फलां जगह राशन नहीं है, मैं राशन पहुंचा दूं खरीद कर। हाँ, ज़कात के पैसे से राशन खरीद कर दिया जा सकता है। मैं देखता हूं फलां बेटी है, उसकी शादी है, क्या उसके में कुछ जहेज का सामान खरीद कर दे दूं, उसे जरूरत है, हाँ ज़कात के पैसे से खरीद कर दिया जा सकता है। मैं उसे खाना बनाकर दे दूं, हाँ ज़कात के पैसे से खाना बनाकर भी उसे दिया जा सकता है। तो ज़कात के अंदर बुनियादी तौर पर दो चीजें शर्त हैं, एक नीयत शर्त है और एक मलकियत शर्त है कि ज़कात की अदायगी के वक्त मैं नीयत करूं और जिसे मैं ज़कात दे रहा हूं उसे मैं ज़कात के पैसों का मालिक बना दूं। जब ये नीयतें हो जाएंगी, मलकियत हो जाएगी, तो ज़कात की अदायगी भी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन।